سے فون گھمانے کی بجائے یہ پوچھے پہلے امام صاحب سے، آرڈر نہیں کرے، پوچھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور یہ یاد رکھے ایس پی کلیکٹر، قرآن سے بڑھ کے کوئی وکالت ہو سکتی ہے؟ تو قاضی سے بڑا کوئی وکیل کہاں سے ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑھ کے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو مفتی سے بڑا کوئی سپریم کورٹ کا جج کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑھ کے کسی کا حکم ہو سکتا ہے؟ تو تاج الشریعت سے بڑا کوئی پرائم منسٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے ذرا، قرآن کو سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سائنٹسٹ کو فادر آف سائنس اور بھگوان اور دیوتا اور کیا کیا تصور کرنے لگ جاتے، مگر الحمدللہ قرآن پڑھنے والا ہوا میں اڑنے والے کو ولی نہیں مانتا ہے۔ قولہ وفعلہ مطابقا لقولہ وفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولی اس کو مانتا ہے جس کا قول و فعل مصطفیٰ کے قول و فعل کے مطابق ہوتا ہے، ولی اس کو مانتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھے۔ ایصال ثواب، پہلے پوچھ لے کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اس کے حساب سے کام کرے۔ بیٹا آتا ہے اور تیجا ہوگا، 10واں 20واں 40واں ہوگا، 5 لاکھ روپیہ خرچہ کرے گا 40واں میں۔ 40واں کا بہترین فارمولہ دے کے جا رہا ہوں۔ 40واں کا 5 لاکھ روپیہ خرچہ کیا، 40واں میں محلے کے سب لوگ، گاؤں کے سب لوگ کھائیں گے۔ یہ بتائیے 40واں کرنا کیا ہے؟ مستحب، مستحب ہے نا، ثواب ملتا ہے۔ اللہ قبول کر لے تو بندہ جنت میں چلا جاتا ہے، لیکن مستحب سے اوپر سنت ہوتا ہے، سنت سے اوپر واجب ہوتا ہے، واجب سے اوپر فرض ہوتا ہے۔ مستحب 5 لاکھ روپیہ خرچہ، ماں باپ جاہل ہے، 40واں میں 5 لاکھ، اس سے اچھا 40واں یہ ہے کہ آپ لگائے امام صاحب کو فون، امام صاحب میرے ماں باپ دونوں کو آپ عربی اردو دونوں پڑھائیے، اور 6 مہینے نہیں، سال بھر، بلکہ آپ ہی بتائیے کتنے دنوں میں اردو عربی دونوں پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے؟ امام صاحب کہیں گے 6 مہینے، بولے ٹھیک 6 مہینے میرے ماں باپ دونوں کو پڑھائیے، اور صرف قرآن شریف نہیں پڑھائیے گا، اردو بھی، انوار شریعت بھی، کیونکہ کچھ لوگ قرآن شریف کو دینی تعلیم سمجھتے ہیں، صرف ریڈنگ کو۔ میرے بھائی، قرآن شریف صرف پڑھنا یہ دینی تعلیم فرض علوم کی مقدار نہیں ہے، اسے سمجھنا، اس کے مسائل جاننا، اور مسائل ضروریات دین کے اردو میں ہے۔ اس لیے عربی کے ساتھ میں اردو کمپلسری کر دے، ہر مکتب میں عربی کے ساتھ میں اردو کمپلسری۔ حضرت کتنے دن میں پڑھائیں گے میرے ماں باپ دونوں کو؟ کہا 6 مہینے میں۔ کہا کتنا ٹائم دیں گے؟ کہا 1 گھنٹہ دوں گا تنخواہ، بولے بس 5000 روپے گھنٹہ دے دیں گے، 1 گھنٹہ۔ اسے بھی امام صاحب زیادہ پیسہ لیتے بھی نہیں، 1 گھنٹے کا 5000 روپیہ، کتنے مہینے؟ 6 مہینے۔ 5000 کو 6 سے انٹو کرے، کتنا ہوا؟ 30000 روپیہ۔ 6 مہینے میں آپ کے ابو، آپ کے امی تعمیر ادب اول دوم سوم ختم کیا، انوار شریعت ختم کیا، اما پارا پہ پہنچا، قرآن شریف میں داخل ہو گیا، کنز الایمان پڑھنے لگ گئے، امی بھی ابو بھی۔ 40واں مستحب تھا، یہ فرض ہے۔ واہ کیا کہنے بھائی، واہ۔ 5 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے مستحب کو حاصل کیا، اور مقبول ہے یا مردود یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، وہ قبول ہوا ہی 100% کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ نے اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے پیسہ دیا، علم دین حاصل کرنا فرض ہے، فرض، اور نیت اچھی ہو تو ثواب حقیقت میں توقع ہوگا۔ وہ 5 لاکھ میں مستحب کا حصول یقینی نہیں، مگر یہ 30,000 روپے میں آپ نے اپنے ماں باپ کو جاہل کر کے نہیں مارا، بلکہ طالب علم کر کے آپ نے مارا ہے، طالب علم بنا کے مارا۔ اور جو ماں باپ، جو انسان علم حاصل کرنے کی راہ میں مرتا ہے، وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، رب کریم اس کا درجہ شہیدوں کے برابر شامل فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت والدین، علماء اہل سنت، فیضان حضور شیری میاں صاحب عرس۔ میرے بھائی، اس لیے اس مومنٹ کو، اس رسومات کی جگہ اسپریچول آف اسلام کو سمجھے، روح اسلام کو سمجھے۔ دولہے کی گاڑی
फूल से सजी हुई है, बाराती 400-500 पीछे, हर बाराती का यूनिफॉर्म मुतय्यन है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, दूल्हा किडनैप हो चुका है, अब किसी को पता ही नहीं चल रहा दूल्हा गया का। यही हाल हम लोगों का, रस्म और रिवाज में कुछ ऐसा उलझे कि रूह इस्लाम, इसलिए समझे उसको। स्पिरिचुअल जो फराइज सबसे आला दर्जा रखते हैं, तो माँ बाप का 40वां मरने से पहले करे। 40वां मरने के बाद ही होता है, ये किसने कह दिया भाई? 40वां ईसाले सवाब को कहते हैं, ईसाले सवाब मरने से पहले भी किया जा सकता है, मरने से पहले 40वां। चौथा स्टेज कहलन, बुढ़ापा, ऐसा बुढ़ापा कि दोबारा पलट नहीं सकता, शेख फानी। ऐसे में आमतौर से लोग कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। याद रखिएगा, कुर्सी पे बैठ के नमाज का मसला मैंने नहीं पढ़ा आगे, क्या मालूम किस किताब में लिखा हुआ है भाई। जमीन पर बैठ के पढ़े ना, कुर्सी कहां से दाखिल हो गई भाई? इस्लाम बात है, वाह 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 वाह। नबी के जमाने में जमीन थी, वाह 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 वाह। ये बात समझ में आ रही है, कुर्सी वाली बात कहां से आ गई? यकीनन ये अंग्रेज की इजाद होगी, अमेरिका की इजाद होगी, यहूदी नसरानी की पैदावार है ये। जो लोग अपने आप को ग्रेजुएट समझते हैं, आई एम एजुकेटेड पर्सन, स्टैंड अप पर्सन, और मसला है ना किसी भी हालत में नमाज पढ़ो, तो किसी भी हालत में से कुर्सी वाली हालत ले आया हो, कुर्सी पे बैठी। भाई कयाम फर्ज है, अगर खड़े घंटों रह सकते हैं, खड़े होके कम से कम कयाम कर ले, उसके बाद सीधे जमीन पर आके बैठ जाए, बीच का सहारा क्यों ले रहे हैं कुर्सी का? कहलन। और ऐसे मोमेंट पे अगर कयाम मस्जिद तक नहीं जा सकते हैं, तो एक आदमी को इधर से बुलाए, भाई यहाँ पर कंधे को ला, उसके कंधे पे दाया हाथ, एक आदमी को इधर से बुलाए, उसके कंधे पे बाया हाथ, और फिर उसके कंधे के सहारे मस्जिद में जाए, कंधे के सहारे मस्जिद में जाए। हालांकि जमात माफ है, जब चल नहीं सकता तो घर में नमाज पढ़ ले, जमात माफ है, लेकिन उसके बावजूद वो एक बूढ़ा इस मोमेंट में आके कंधे के सहारे जाके मस्जिद में नमाज पढ़ा। किसी ने कहा हजरत जमात तो आप पे वाजिब है नहीं, कहा सुनो तुम्हें यह मसला नहीं पता होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ हो गए थे तो सहाबा के कांधे के सहारे मस्जिद नबवी में आए। जब तक मैं जवान था उस सुन्नत पे अमल नहीं कर सकता था, जब तक मैं जवान था उस सुन्नत को अमली जामा नहीं बना सकता था, बुढ़ापे में आया हूँ, यही तो मौका है उस सुन्नत पर अमल करके मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने का। लिहाजा मैं नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। ये इस मोमेंट में शेख रब्बानी काबे के सहारे मस्जिद में जाकर नमाज जमात से पढ़ना, कोई और नहीं, तो शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खान पीर से पैदा होने वाला बरेली का अहमद रजा खान है। कभी भी आप लोग YouTube चैनल इसमें जो मौलाना लोग आते हैं उसको अल्लामा फहामा दक्काका न समझे। मेरी तरफ देखे सब लोग, इसमें जो लोग आते हैं ना चैनल पर YouTube पर, उसको कभी भी अल्लामा नहीं समझिएगा, क्योंकि YouTube पर इंजीनियर मिर्जा भी आता है और लोग समझते हैं बहुत बड़ा अल्लामा, बहुत बड़ा सुलह का अमीर है वो। जानते क्या बोलता धीरे से कि देवबंदी सुन्नी को काफिर बोलता, सुन्नी देवबंदी को काफिर बोलता, मैं बोलता हूँ दोनों सही बोलते हैं, दोनों को छोड़ो मेरी तरफ आ जाओ। कैसा फार्मूला लाया वो? इसी को सुलह कुल्ली कहते हैं। इसलिए हरगिज गूगल ट्विटर यूट्यूब से किसी को ना फॉलो कीजिएगा, ना किसी की पैरवी और ना किसी को कुछ मानिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस मुजद्दिद को मानते हैं जो गूगल से किताब नहीं लिखता है, जो यूट्यूब और ट्विटर से किताब नहीं लिखता है। वो मुजद्दिद रवां सदी हो सकता है बातिलों की नजर में। हमारे लिए आला हजरत उस जात का नाम है कि अगर जहां बैठ जाए और हवाले की जरूरत पड़े तो अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी जैसे मुहक्किक अलल इतलाक को एक मसले में जहां 5 दलीलें मिलती है, अहमद रजा खान तफसील के तौर पर वहां मजीद 10 दलाइल और पेश कर देते हैं। क्या बात
ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے بغیر گوگل بغیر ٹویٹر اور بغیر یوٹیوب کے. اس لیے میرے بھائی اچھا کچھ لوگ تقریر کرنے کے بعد سننے کے بعد اس کو بیان بھی کرتے ہیں. یہ یاد رکھے سنی ہوئی تقریر بیان کرنا جائز نہیں ہے. وہی تقریر بیان کرے جسے وہ ثابت کر سکتا ہے کیونکہ مقرر اپنی تقریر میں تشریح بھی کرتا ہے صغرا کبرا بھی فٹ کرتا ہے نتیجہ بھی نکالتا ہے. اب آپ اگر بیان کریں گے اور ثابت نہیں کر پائیں گے تو پھنس جائیں گے اور پھنسیں گے تو اسلام بدنام ہوگا. اس لیے سب کو الاوی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں غیر عالم کو تقریر کرنا حرام ہے. اس لیے مقرر بلانے سے پہلے دیکھ لے کہ یہ کاپی پیسٹ والا مقرر تو نہیں ہے. کتابوں سے محنت و مشقت کرے جو ماخذ ہے معتبر ماخذ. مجھے اچھے سے یاد ہے تقریباً 7 سال پہلے فتاوی رضویہ سے واری نار گجرات میں 12 تقریریں کی ہے میں نے صرف فتاوی رضویہ سے. سامنے ٹیبل ہی رکھی ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھ گیا تو میں سب سے ادنا ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو مت بولا ہے جو لوگ سنی سنائی باتیں بیان کرتے ہیں. حدیث شریف میں آیا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات وہ بیان کر دے. علامہ مشتاق احمد نظامی ماضی کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا وہی بولے جس کو وہ ثابت کر سکتا ہے میرے بھائی. اور دوسری چیز اپنے ایمان کو بچائے. جیسا کہ سید صاحب بیان کر کے گئے ہیں سب سے اصل ایمان ہے. اس ایمان کو بچائیں. سب سے اصل ایمان ہے. اور ایمان بچانے میں یہ ملحوظ رہے کہ ایمان جاتا کس چیز سے اسی وقت بچا پائیں گے آپ نا. ایمان جاتا کیسے ہے اگر یہ سمجھ لیا آپ نے تو ایمان بچ جائے گا. اور ایمان جاتا ایسے بھی ہے کہ کسی مسلم کو آپ نے کافر کہہ دیا تو اس طرح بھی آپ کا ایمان چلا جاتا ہے. یہ بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں. سوچ سمجھ کے کسی کو کافر کہیے گا. جس طرح کسی کافر کو مسلم کہنا کفر ہے ایسی ہی کسی مسلم کو کافر کہنا بھی کفر ہے. تکفیر المسلم بھی کفر ہے اور تسلیم الکافر بھی کفر ہے. اس مومنٹ کو سمجھے. بڑی آسانی سے ایک عالم بول رہا تو کچھ تو مانا ہوگا نا. اس کے جملے کو سمجھے آسانی سے. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے جمعہ میں سلام نہیں پڑھے اور پہلی نکل گئے تو متولی بولتا ہے یار یہ سولہ کلی تو نہیں ہے. کئی دن سے دیکھ رہا ہوں جمعہ میں سلام نہیں پڑھتا ہے. یہ ایسے جملے سے متولی کا ایمان کب نکلے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. کب ایمان سے خارج ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے میرے بھائی اعلیٰ حضرت جیسے مجدد جن کا یہ پیغام قیامت تک سر چڑھ کے بول رہا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مربت کیجیے غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. وہ بھی ہر عیرے غیرے کو اور ہر شخص کو کافر نہیں کہتے ہیں. وہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں پہلو نکالتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھاتے ہیں بات کرتے ہیں اور پھر بھی نہیں مانتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں من شک فی کفرہ وعذابی فقد کفر. جو ایسے کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر. جملہ لاسٹ سٹیج پہ بولا جاتا ہے میرے بھائی. اس لیے بڑی آسانی سے کسی کو بھی صلح کلی نہ بولے کسی کو کافر نہ کہیں. ورنہ حدیث شریف یہ بھی ہے صبح کو مسلم شام کو کافر شام کو مسلم تو صبح کو کافر. تو یہ جو کافر ہوگا وہ کون کافر ہوگا؟ کافر تھوڑی کافر ہوگا. تحصیل حاصل باطل شرجامی میں لکھا ہوا مسلم کافر ہو جائے گا. تو جو مسلم ہے اگر ہم مسلم ہیں تو ہم ڈریں کہ کہیں کافر نہ ہو جائے. اس لیے اکابر نے لکھا کسی بہت بڑے بزرگ کا قول ہے نام نہیں یاد آ رہا کہ انسان کو تنہائی میں اپنی جہالت سے ڈرنا چاہیے. جیسے میزائل اور بارود سے ڈرتا ہے ایسے اسے جہالت سے ڈرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جن کافروں کو گرفتار کیا تو یہ کہا کہ صحابہ کو پڑھاؤ تب چھوڑوں گا. غور کیجئے گا صحابہ کو پڑھاؤ یعنی ایجوکیشن دو تم کو چھوڑ دوں گا. یہ کن کو چھوڑا نبی نے؟ قاتل کو جو نبی کو قتل کرنے آئے تھے نا کفار و مشرکین. قاتل نبی غدار مصطفیٰ نبی نے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا ایجوکیشن کے بدلے میں. پتہ یہ چلا مودی یوگی ڈینجر نہیں ہے
مسلم کی الیٹریسی اس سے زیادہ ڈینجر ہے، ہماری جہالت اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ نبی نے اپنے قاتل کو ایجوکیشن کے بدلے میں چھوڑا ہے۔ اس لیے یہاں بھی اپنی جہالت سے ڈرے، اور ہر شخص جہاں ہے، جس جگہ بیٹھا ہوا ہے، رات ہی میں یہ پلان کر لے کہ کل سے ہم پڑھیں گے، رات ہی میں پلان کر لے، اور اپنے اپنے محلے کے عالم سے رابطے میں لگ جائے، ہر قدم پہ فون لگا کے مسئلہ پوچھے، ہر قدم پہ، اور حضرت ناراض ہو تو جمعہ کو مصافہ میں 100 روپیہ بھی دے دے، ہے نا، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور مسئلے بھی سیکھتے رہیں گے۔ مصافہ میں ہدیہ دینا سنت ہے کہ نہیں؟ الہدایہ تزداد الحب، حدیث شریف میں آیا، ہدیہ محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ اب حضرت یاد رکھیں گے آپ کو کہ یہ آدمی مصافہ کرتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے، ایک مسئلہ پوچھیں گے تو 2 مسئلے بتائیں گے، اور یہ ایک اچھی بات، یہ اچھی بات ہے میرے بھائی، ہر جمعہ کو جیب میں 50 روپیہ لے کے جائے مصافہ کرے، حقیقت بول رہا ہوں حضرت، اس سے علماء کی قدر و قیمت بھی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ایس پی کلیکٹر تو رشوت لیتا ہے بندوق کے نوک پر، ان کو پیار سے خود ہی دے دیا کرے، یہ حقیقت ہے میرے بھائی۔ تو اس لیے ہر شخص علم کی راہ میں لگ جائے، اپنی جہالت سے ڈریں، اپنی جہالت سے ڈریں میرے بھائی، احتیاط برتے کہ کہیں ہم کافر نہ ہو جائے۔ انتخاب کرنے میں علماء کا سہارا لے کہ جلسوں میں کس کا انتخاب کیا جائے۔ اب آخری بات، کرناٹکا میں جو آپ نے سنا، دیکھا، پڑھا، چینل پہ جو لوگ آ کے ایک بات کر رہے ہیں کہ یونیفارم جو اسکول کا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں بس، اسکول کا جو یونیفارم ہے اسے فالو کرنا چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آرٹیکل 25، freedom of conscience and free of profession and practice and propagation of religion، اس میں 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہندوستان کے ہر سٹیزن کو 4 رائٹس ہیں۔ رائٹ ٹو کنشینس، دل میں جو چاہے سوچے، آپ جس کو چاہے دل میں خدا تصور کرے، چوہا، کتا، بلی، چچندر، کوئی نہیں حکم لگائے گا، کوئی پابندی نہیں انڈیا میں۔ رائٹ ٹو پروفیشن، آپ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں میرا خدا پیپل ہے، کوئی پابندی نہیں انڈیا میں، کیونکہ فریڈم کنٹری ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اینڈ کمپنی نے لکھا ہے اس کو۔ رائٹ ٹو پریکٹس، آپ پوجا بھی کرے جا کے پیپل کو، نیم کو، مسجد میں جا کے عبادت کرے، اپنے گھر میں نماز پڑھے، رائٹ ٹو پریکٹس ہر فرد کو حاصل ہے۔ رائٹ ٹو پروپگیشن، تبلیغ کا بھی حق حاصل ہے ہر فرد کو، اور اسی وجہ سے ہندوستان کے سویدھان کے حساب سے کوئی مذہب چینج کرتا ہے تو کوئی پابندی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ نے رائٹ ٹو پروپگیشن کا استعمال کر کے 90 لاکھ بعض لوگوں کے یہاں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن، ہر ملک کا سسٹم بنا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نیم ہے، ٹھیک ہے، قرآن شریف میں 5-6 جگہوں سے زیادہ آیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، 5-6 جگہوں میں پردے کے حوالے سے آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ فَأَخَذْنَ أُزُورَهُنَّ فَشَقَقْنَاهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِ فَاخْتَمَرْنَا بِهَا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو چادر کا ایک حصہ ہم نے پھاڑا، پھر اس کی اوڑھنی بنائی، سر پہ رکھا، اور پھر اس کے بعد کبھی بھی حجاب نہیں ہوتا۔ ابھی جو مسکان کے ساتھ ہوا، آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہ کرناٹکا کا کیس ہے؟ میں نہیں مانتا اس کو، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے ہسٹری میں 1400 سال پہلے نبی جب مدینہ آئے تھے تو مدینے میں 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے۔ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل کو۔ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا عقیدہ ہے میرا رب اللہ، میرے نبی موسیٰ علیہ السلام، اسرائیل کو، ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھیے گا۔ اسرائیل نبی جب مدینہ تشریف لائے تو 3 بڑے قبیلے تھے اسرائیل کے، یہودیوں کو، بنی قینقاع،
بنی نغیر، بنی قریظہ. جنگ بدر میں ان تینوں نے نبی سے غداری کی اور سب سے زیادہ بنی قینقاع والوں نے. اور صرف غداری نہیں کی، جنگ بدر کے بعد میں ایک نقاب والی عورت کو سر بازار ننگا کر دیا معاذ اللہ رب العالمین. نقاب اتار، نہیں اتاری تو زبردستی. وہ خاتون چلائی بچاؤ بچاؤ. ایک مسلم کی غیرت کے گال پہ زوردار تماچا پڑتا ہے، وہ تلوار نکالتا اور یہودی کی گردن اڑا دیتا. دوسرے یہودی آ کے اس کو بھی شہید کر دیتے. موقع واردات پہ پیارے مصطفیٰ پہنچتے ہیں. تم لوگ کو شرم و حیا نہیں آتی؟ ایک خاتون کے ساتھ یہ سلوک کر رہے، کپڑے اتار رہے اس کو. بجائے شرم و حیا چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانے کے، ان مردودوں نے جانتے ہیں کیا کیا؟ سیدھے نبی کو جنگ کا چیلنج کر دیا. محمد غلط فہمی میں مت رہنا. جنگ بدر میں جو ابو جہل سے جیت گئے نا، ہم سے لڑو تو پتہ چلے گا کہ بہادر کس کو کہتے ہیں. یہ کس نے چیلنج دیا؟ بنی قینقاع والوں نے. کس کو؟ پیارے مصطفیٰ کو. شمع کے گرد پروانے صحابہ کی شکل میں جو تن من دھن کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، چیلنج کو قبول کر لیا. غزوہ بنی قینقاع وجود میں آتا ہے. صحابہ کے تیور کو دیکھ کر کے، جنون بے خودی کو دیکھ کر کے، انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، قلعے میں داخل ہو گئے. قلعے کو چاروں طرف سے صحابہ نے گھیر لیا. 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن 11 12 13 14 15 دن تک صحابہ نے ہلنے نہیں دیا ان لوگوں. ہمت ہے تو میدان میں نکل باہر آ. نتیجتاً ڈر کے مارے قلعے پہ کھڑے ہو کے ہم ہار گئے. اوزار ڈال دیتے، ہتھیار ڈال دیتے ہیں. چونکہ بار بار یہ غداری کر چکے تھے اور گھٹیا حرکت نبی نے مدینے سے بھگا دیا یہودیوں کو. جانتے ہیں کہاں گئے یہ لوگ بھاگ کے؟ شام. شام میں 3 ملک ہیں، اردن، فلسطین اور لبنان. یہ شام میں جانے کے بعد دھیرے سے فلسطین پر زمین پر قبضہ کرنا شروع کیا. بنایا اسرائیل. ہندوستان کا کفار وہاں جا کے ٹریننگ لیتا ہے. 1400 سال پہلے جنگ بدر کے بعد جس یہودیوں نے نقاب اتارا تھا، اسی کی ناجائز اولاد مسکان سے کرناٹکا میں حجاب اتارنے کی بات کر رہا ہے. تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ چینل پہ جو روبیکا جیسی کمبخت مردود حرامی عورتیں آتی ہیں جو اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہوتی، جس کو شوہر طلاق دے دیتا. شوہر کیوں طلاق دیتا؟ چینل پہ آنے والی موسٹلی اور لڑکیاں کیوں طلاق دیتا شوہر جانتے ہیں؟ کیونکہ ایک کے علاوہ کئی بوائے فرینڈ رکھتی شوہر کے علاوہ، بلکہ کٹی پارٹی کو جائز سمجھتی. میری بیوی کے ساتھ تو انجوائے کر، تیری بیوی کے ساتھ میں. معاذ اللہ رب اللہ. ایسی عورتیں چینل پر آتی ہے، ایسی عورتیں چینل پر آتی ہے اور اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے. ایسے کو آپ سماج سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے سماج سے بائیکاٹ کیا تو امریکہ اس کو نیشنلٹی دے دے، اس کو پناہ دے دیتا ہے. یہ باضابطہ ورلڈ لیول پہ پری پلان ہے. حاصل یہ کہ چینل پر آ کر یہ بات کی جا رہی ہے، مسلم نام سے عورتیں یہ بولتی ہے کہ میرے خیال سے اسکول کے یونیفارم کو ماننا چاہیے. یہ کون بول رہی ہے؟ چینل پر مسلم عورتیں. کیا اس کی بات معتبر ہے؟ اسلام میں چینل کی عورتیں نہیں، سیٹلائٹ سے بھی کوئی چاولا آ کے بولے نا تو بھی اس کی بات معتبر نہیں ہے. اسلام میں اس کی بات بول ہے، اس کی بات معتبر ہے جو انوار شریعت کھول کے بولتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور پاک اور بے عیب ہے. اس کی بات معتبر ہے اسلام میں، اس کی بات معتبر ہے. سوال یہ ہے کہ چینل پر آ کر یہ کہنے والی اسکول کے یونیفارم کی پیروی کرے. میرا کہنا یہ ہے، میں توحید و رسالت کے شہدائیوں، وہ اسکول جس میں چڈی، جس میں انڈر ویئر، جس میں اسکرٹ یونیفارم بنایا گیا ہے، ایسی اسکول، ایسے یونیفارم، ایسے سینٹ پائرس، سینٹ جوسف، لٹل فلاور کو لات مار کے دروازے پر واپس آ جاؤ. اسکول اپنا بناؤ، کالج اپنا بناؤ، یونیورسٹی اپنی بناؤ. اور اسکول میں جب اپنی اسکول ہوگی تو نصاب ہمارا ہوگا، سسٹم ہمارا ہوگا، سلیبس ہمارا ہوگا، بکس ہماری ہوگی، ڈائری ہماری ہوگی، بیگ ہمارا ہوگا، کپڑے ہمارے ہوں گے. پھر ایسے میں سلیبس میں ہم قرآن اور بخاری بھی داخل کریں گے. اور یونیفارم میں لڑکوں کے لیے جبہ اور دستار ہوگا تو لڑکیوں کے لیے نقاب فاطمہ الزہرا ہوگا. ہماری اسکول ہوگی، ہماری یونیورسٹی ہوگی. ہے مائیکل لال میں دم تو یونیفارم روک کے بتا.
ہم لڑکیوں کو نقاب پہنائیں گے، کیا ہماری اسکول کا یونیفارم ہوگا، ہم لڑکوں کو جبہ کرتا پاجامہ امامہ شریف پہنائیں گے، ہمارا یونیفارم ہوگا۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بولتا ہے نا، مگر افسوس ہے ان مسلموں پر کہ 1 کروڑ روپیہ بینک بیلنس ایف ڈی کی شکل میں ہے۔ مسکان جیسی ہزاروں عورتوں کے چہرے سے نقاب کو اتارنے کی بات کی جا رہی ہے، مگر اس کی نیت کبھی ایف ڈی توڑنے کی نہیں ہو رہی۔ اسی لیے تباہی آتی ہے، اسی لیے بربادی آتی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانے، سسٹم ہمارا ہوگا، ہم نوکری کے لیے تھوڑی پڑھتے۔ We should not only educate children for the purpose of educating them, but also the purpose should be to fit them for your life. ایجوکیشن کا مطلب ایجوکیٹنگ تھوڑی ہے، نوکری تھوڑی ہے۔ کیا بات، کمال کی بات بھائی، رزاق اللہ ہے، اور یہ بھی اللہ کا دعویٰ اور وعدہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر لیا ہے، اس کی فکر ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں اسکول کی فکر کرنی ہے۔ اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن جو بھی بولے، فاطمہ کا نقاب ہم بچا کے رہیں گے، سبحان اللہ، قرآن کا پردہ ہم بچا کے رہیں گے، ناموس رسالت کو ہم بچائیں گے۔ کانسٹیٹیوشن میں جو بھی لکھا ہو، ہم کسی کانسٹیٹیوشن کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے لیے قرآن سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن سب سے بڑا سنویدھان ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کو ڈاکٹر لکھتا ہے، جو ڈاکٹر باطل فاسق اور فانی ہوتا ہے۔ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، لانے والے جبریل ہے، لکھنے والے صحابہ ہے، اور سب کے سب آج بھی زندہ ہے۔ کیا بات، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔